بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے لیسن نمبر 2 کے ساتھ آپ کا ٹیچر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چیپٹر کا اگر فرسٹ لیسن یا چیپٹر نمبر 1 کے لیسنز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ سارے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہے ہمارا گریک سویلائزیشن، یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 42۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ گریک سویلائزیشن یعنی یونانی تہذیب، یونان کے لوگوں کی جو تہذیب تھی۔ یونان ایک کنٹری کا نام ہے۔ اچھا، اینشنٹ گریس، قدیم یونان واز اے سویلائزیشن، یہ ایک تہذیب تھا، یعنی قدیم یونان ایک ایسی تہذیب تھی، ایک ایسا تہذیب تھا دیٹ ڈومینیٹڈ مچ آف دی میڈیٹرینین، جو بحیرہ روم کے زیادہ تر حصے پر یہ اس کا غلبہ تھا، گریس سویلائزیشن کا، یا اس کی حکومت تھی۔ thousands of years ago، ہزاروں سال پہلے، at its peak، اس کی بلندی پر یا اس کی چوٹی پر، یعنی یہ علاقہ جب ترقی کی عروج پر تھا، انڈر الیگزینڈر دا گریٹ، اور جب اس کا جو قائد تھا، جو سربراہ تھا، وہ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم تھا، یعنی اور یہ علاقہ جب سکندر اعظم کے زیر نگرانی تھا، تو اینشنٹ گریک رولڈ، تو قدیم یونان نے حکومت کی، مچ آف یورپ اینڈ ویسٹرن ایشیا، یورپ اور مغربی ایشیا کے زیادہ تر علاقے پر۔ دی گریکس کیم بیفور دا رومنس، یہ جو گریک تھے، یہ یونان کے لوگ تھے، یہ رومیوں سے پہلے آئے تھے۔ And much of the Roman culture was influenced by the Greeks۔ اور روم کے لوگوں کی جو ثقافت تھی، وہ زیادہ تر یونانیوں سے متاثر ہوئی تھی، ان کی ثقافت۔ Ancient Greece formed the foundation of much of Western culture today۔ Western culture today یعنی آج کل کی جو یا آج کے زمانے کی جو مغربی ثقافت ہے، اس کی بنیاد زیادہ تر، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ زیادہ تر قدیم یونان نے ڈالی تھی، اس کی بنیاد۔ ایوری تھنگ فرام گورنمنٹ، یعنی حکومت کی ہر چیز، فلاسفی، فلسفہ، سائنس، میتھمیٹکس، ریاضی، آرٹ، فن، لٹریچر، ادب، اینڈ ایون اسپورٹس، اور حتیٰ کہ کھیل بھی، واز امپیکٹڈ بائی دا اینشنٹ گریک، یہ بھی یعنی کھیل بھی اور یہ حکومت کی ہر چیز، فلسفہ، سائنس، میتھمیٹکس، آرٹ، ادب، اور حتیٰ کہ کھیل بھی یونانی قدیم یونان سے متاثر ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں یونان کی ثقافت سے۔ اچھا، نیکسٹ ہے پیریڈز، ادوار، پیریڈز ادوار۔ ہسٹورینز often divide up the history of ancient Greek into 3 periods۔ یہ جو تاریخ دان ہے، ہسٹورین تاریخ دان قدیم یونان کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا دور کون سا ہے؟ آرکیک پیریڈ یعنی قدیم دور۔ دیس پیریڈ رین، اس دور کا آغاز ہوا فرام دا اسٹارٹ آف گریک سویلائزیشن، یونان کی تہذیب کے شروع ہونے سے۔ جب یونان کی تہذیب شروع ہوئی تو اس وقت سے اس دور کا آغاز ہوا تھا۔ کب؟ ان 800 BCE، 800 قبل مسیح میں۔ اور کب تک یہ جاری رہا یہ پیریڈ؟ ٹو دا انٹروڈکشن آف ڈیموکریسی ان 508 BCE، یعنی
508 قبل مسیح میں جب جمہوریت کو متعارف کرایا گیا تھا، اس وقت تک یہ دور جاری رہا۔ دیس پیریڈ انکلوڈیڈ، اس دور میں شامل ہے دا اسٹارٹ آف دی اولمپک گیمز، یعنی اولمپک گیمز کا آغاز ہوا اس دور میں، اینڈ ہومرس رائٹنگ، اور ہومر نے لکھی، کیا چیز لکھی؟ آف دی آڈیسی اینڈ دا ایلیڈ، یعنی آڈیسی اور ایلیڈ، یہ دو نظمیں لکھی ہومر نے۔ اینشنٹ گریک ایپک پوئمز، اور یہ آڈیسی اور ایلیڈ یہ کیا ہے؟ اینشنٹ یعنی قدیم گریک یونانی ایپک پوئمز ہے، یعنی رزمیہ نظمیں ہے، وہ نظم جس میں کسی کی بہادری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایپک پوئم۔ اچھا، نیکسٹ ہے کلاسیکل پیریڈ، نمبر 2 پہ کلاسیکی دور۔ دس از دا ٹائم، یہ وہ زمانہ ہے، دیٹ مینی آف اس تھنکس آف، جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کس وقت؟ وین وی ٹاک اباؤٹ اینشنٹ گریک، جب ہم قدیم یونان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایرسٹاٹل، ارسطو، سقراط، پلیٹو، یوریپائڈس اینڈ پیریکلس ایٹسیٹرا وغیرہ، ور کی پیپل آف گریس، تو یہ یونان کے بنیادی لوگ تھے۔ ایتھنس واز گورنڈ بائی اے ڈیموکریسی، ایتھنس پر جمہوریت کے ذریعے حکومت ہوتی تھی۔ ایتھنس ایک سٹی کا نام ہے۔ دا گریٹ فلاسفرز، عظیم فلسفی، لائک سقراط، جیسا کہ سقراط، اینڈ پلیٹو ایروز ابھرے۔ There were wars between Sparta and Athens during this time. اس زمانے میں اسپارٹا اور ایتھنس کے درمیان جنگیں ہوئی تھی یا جنگیں لڑی گئی تھی۔ This period ended with the rise of Alexander the Great in 323 BCE. یہ دور ختم ہوا کب؟ with the rise of Alexander the Great in 323 BCE، جب 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم رائز ہوا، یعنی جب وہ ظاہر ہوا یا جب وہ نمودار ہوا یا منظر عام پر آیا۔ اچھا، نیکسٹ ہے نمبر 3 پہ ہیلینسٹک پیریڈ۔ تو ہیلینسٹک کہتے ہیں یونانی تمدن یا تہذیب کو۔ دی ہیلینسٹک پیریڈ، یہ جو ہیلینسٹک کا دور تھا، لاسٹڈ فرام دا ڈیتھ آف الیگزینڈر دا گریٹ، تو یہ سکندر اعظم کے سے قائم رہا انٹل 31 BCE، یعنی 31 قبل مسیح تک۔ وین، جب روم ڈیفیٹڈ ایجپٹ، جب روم نے مصر کو شکست دی، ان دا بیٹل آف ایکٹیم کی لڑائی میں۔ دا نیم ہیلینسٹک، یہ ہیلینسٹک کا جو نام ہے، کمز فرام، تو یہ آتا ہے یعنی یہ نکلا ہے دا گریک ورڈ، یونانی زبان کے لفظ سے، اور یونانی زبان کا لفظ کون سا ہے؟ ہیلس، وچ از دا اوریجنل ورڈ فار گریک، جو یونانی زبان کے لفظ کا اوریجنل ہے، یعنی یہ اوریجنل لفظ ہے، اس سے یہ نکلا ہے، اس سے باقی الفاظ نکلتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایتھنس اینڈ اسپارٹا۔ ایتھنس اور اسپارٹا کیا ہے؟ ایتھنس اینڈ اسپارٹا ور دا 2 مین سٹی اسٹیٹس، یہ ایتھن اور اسپارٹا جو تھے یہ 2 بڑے سٹی اسٹیٹ تھے۔ سٹی اسٹیٹ یعنی خود مختار شہر تھے۔ دیٹ رولڈ مچ آف اینشنٹ گریس، جنہوں نے قدیم یونان کے زیادہ تر علاقوں پر حکومت کی۔ دے ور آفن رائیول، یہ اکثر حریف ہوتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے تھے۔ اینڈ فاٹ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کے خلاف لڑے، اور ایک دوسرے سے لڑے۔ ان دا
पेलोपोनेशियन वॉर्स, पेलोपोनेशियन जंगों में, पेलोपोनेशियन जंगों में। एट अदर टाइम, दूसरे अवकात, दे यूनाइटेड टुगेदर, ये आपस में इकट्ठे हुए या मुत्तहद हुए, इन आर्डर, किस मकसद के लिए, इन आर्डर टू प्रोटेक्ट, ताकि तहफ़्फ़ुज़ कर सके, द ग्रीक लैंड्स, यूनान की ज़मीनों की, यूनान में जो ज़मीनें हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ कर सके, फ्राम इन्वेडर्स, हमला और उससे। द कल्चर्स ऑफ द टू सिटीज़, इन दो शहरों की जो सकाफ़तें थी, वर वेरी डिफरेंट, ये बहुत मुख्तलिफ थी, यानी ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। स्पार्टा वाज ऑलमोस्ट इंटायरली फोकस्ड ऑन वार, स्पार्टा की तकरीबन सारी जो उनकी तवज्जो थी वो जंग पर मरकूज़ थी। एंड हाउ टू फाइट, और इसके अलावा वो कि किस तरह लड़ा जाए, उनकी तवज्जो इस चीज़ पर भी मरकूज़ थी। वाइल एथेंस, जबकि एथेंस फोकस्ड ऑन द आर्ट एंड लर्निंग, जबकि एथेंस की जो तवज्जो थी वो आर्ट और इल्म पर मरकूज़ थी, फ़न और इल्म पर मरकूज़ थी। अच्छा, नेक्स्ट है क्लोथिंग फॉर बोथ वुमेन एंड मैन कंसिस्टेड ऑफ, अच्छा, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिबास में शामिल था क्या चीज़ों, ये टू मेन गारमेंट्स, तो उनका जो क्लोथिंग होता था यानी उनका जो लिबास होता था वो दो बड़े यानी टू मेन गारमेंट्स पर कंसिस्टेड ऑफ था, यानी मुश्तमिल था, दो बड़े लिबास पर मुश्तमिल था। उनमें से एक लिबास ट्यूनिक, यानी ट्यूनिक कहते हैं कुर्ता, कुर्ते को ट्यूनिक कहते हैं। तो कुर्ता किस किस्म का होता था, किस तरह का होता था, इधर पेप्लूस, या तो ये पेप्लूस होता था, पेप्लूस यानी चादर कोट की शक्ल में होता था, और चेदन या चेदन की शक्ल में, चेदन किया है, चेदन तंग जामा या लिबास होता है। एंड ए क्लॉक, और एक क्लॉक पर मुश्तमिल होता था, और एक क्लॉक कहते हैं चूहे को। तो चूहा किस तरह का होता था, हेमेशन और टोगा। तो ये जो चूहा होता था ये एक किस्म का कदीम यूनानी पोशाक की तरह होता था, और टोगा भी हेमेशन को कहते हैं। बोथ वुमेन एंड मैन वोर सैंडल्स, स्लीपर, सॉफ्ट शूज और बूट्स। ख़वातीन और मर्द दोनों सैंडल्स, स्लीपर्स, नरम जूते या बूट पहनते थे। आल्दो एट होम, अगरचे घर पर, दे यूजुअली, वो आम तौर पर, वेंट बेयर फुटेड, यानी नंगे पाँव पैरते थे। ग्रीक सोसाइटी was similar to the society that most of us enjoy today. तो यूनान के लोगों का जो माशरा होता था वो हमारे आजकल के ज़माने के माशरे की तरह होता था। जो हमारा आजकल का माशरा है ये इसके मुशाबिह था उनका माशरा। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज फुल ऑफ रिच कल्चर, क्योंकि ये रिच कल्चर से यानी उम्दा सकाफत से भरपूर था। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट एंशियंट ग्रीस कुड इंजॉय एग्जॉटिक फूड्स, कि जो कदीम ग्रीस थे यानी यूनान के लोग थे वो गैर मुल्की खुराक से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। एग्जॉटिक कहते हैं गैर मुल्की। गुड म्यूज़िक, यानी वो अच्छे मौसीकी सुनकर भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे। एंड रीडो लिटरेचर, और अदब पढ़ते थे। जस्ट एज वी डू टुडे, जिस तरह आज के ज़माने में हम करते हैं। द डेली लाइफ ऑफ एन एंशिएंट ग्रीक, एक कदीम यूनान के शख्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी वॉज वेरी सिमिलर टू आवर लिव्स टुडे, बड़ी हद तक हमारे आजकल की ज़िंदगी की तरह है। जिस तरह हम
جس طرح ہم آج کل زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو تو اس کی زندگی بھی اس قسم کی ہوتی تھی. دے لیوڈ ان ہائیلی آرگنائز سٹیز. وہ انتہائی منظم شہروں میں رہتے تھے یا زندگی بسر کر رہے تھے. ویئر دے کوڈ گو سی اے پلے. جہاں وہ ایک ڈرامہ دیکھنے جا سکتے تھے. پلے کہتے ہیں ڈرامے کو. اور اسپورٹنگ ایونٹ یا کھیل کا کوئی تماشا دیکھ سکتے تھے. اور اٹینڈ اے نمبر آف ڈیفرنٹ اسکولس. یا بہت سے مختلف اسکول جا سکتے تھے. اور کوڈ جوائن دا آرمی. یا فوج میں بھرتی ہو سکتے تھے. اینڈ بیکم اے سولجر. اور ایک سپاہی بن سکتے تھے. اچھا نیکسٹ ہے گریک سوسائٹی واز آلسو گورنڈ مچ لائک آورز از ٹوڈے. تو یونان کے معاشرے پر یونان کے لوگوں کا جو معاشرہ تھا اس پر بھی ہمارے آج کل کی زندگی کی طرح حکومت ہوا کرتی تھی جس طرح ہمارے آج کل کے معاشرے پر ہوتی ہے. موسٹ ارلی سٹیز. سب سے جو پہلے شہر تھے ابتدائی ور کالڈ سٹی اسٹیٹس. انہیں سٹی اسٹیٹس یعنی خود مختار شہر کہا جاتا تھا. ویچ ہیڈ دیئر اون گورنمنٹ. جن کی اپنی حکومت ہوتی تھی. دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ. حکومت کا جو ہیڈ ہوتا تھا جو سربراہ ہوتا تھا کالڈ دی پولیس جس سے پولیس کہتے تھے واز لوکیٹڈ ان دا سینٹر آف دی سٹی. تو وہ شہر کے مرکز میں واقع ہوتا تھا یعنی وہ شہر کے مرکز میں رہائش پذیر ہوتا تھا. ویچ یوزولی سراؤنڈیڈ دی ایکروپولس. جو عام طور پر ایکروپولس یعنی اونچی جگہ پر جو قلعہ ہوتا تھا اسے گھیر لیتا تھا. ویچ واز اے ہائی ایریا. اور یہ ایکروپولس کس طرح ہوتا تھا. ویچ واز اے ہائی ایریا یعنی جو ایک اونچا علاقہ ہوتا تھا. دیٹ ہیلڈ اے ٹیمپل اینڈ ریلیجیس شرائنس. جہاں پہ ایک عبادت گاہ یا مندر اور مذہبی مزار ہوتے تھے. اچھا نیکسٹ ہے گریک سٹیز آلسو ہیڈ این ایگورا. یونان کے شہروں میں ایک ایگورا بھی ہوتا تھا. ایگورا کیا ہے. ویچ واز اے سینٹرل مارکیٹ پلیس. یہ ایک وسطی مارکیٹ کی جگہ ہوتی تھی. مرکزی مارکیٹ کی جگہ ہوتی تھی. ویئر پیپل کوڈ گو ٹو شاپ. جہاں لوگ خریداری کرنے جا سکتے تھے. پرفارم بزنس ٹرانزیکشنز یعنی تجارتی معاملات ادا کر سکتے تھے یا کر سکتے تھے. اور میٹ ادر پیپل یا دوسرے لوگوں سے مل سکتے تھے. اینڈ سوشلائز اور ان کے ساتھ سوشلائز ہو سکتے تھے یعنی ان کی شناخت ہو سکتی تھی. These were a lot like shopping malls or market place today. یہ زیادہ تر آج کل کے زمانے میں شاپنگ مالز یا مارکیٹ کے جگہوں کی طرح تھی. Both Greek men and women. یونان کے مرد اور خواتین دونوں were the citizens of the state. ریاست کے شہری ہوتے تھے یعنی مرد اور خواتین دونوں یہ ریاست کے شہری ہوا کرتے تھے. They could enjoy privileges. انہیں حقوق حاصل تھے. کون سے حقوق؟ like protection from violence جیسا کہ تشدد سے حفاظت. Athens was one of the biggest cities in ancient Greece. یہ ایتھنز جو تھا یہ ancient Greece میں یعنی قدیم یونان میں جو سب سے بڑی شہر تھے یہ ان میں سے ایک تھا. At the height of the Athenian Empire. ایتھینین جو سلطنت تھی
اس کے ہائٹ پر، اس کی بلندی پر، اس کے اوپر دے آر لیوڈ اراؤنڈ 200,000 پیپل، 2 لاکھ لوگ رہتے تھے، تقریباً 2 لاکھ لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ موسٹ آف دی پیپل ان اینشنٹ گریس، قدیم یونان میں زیادہ تر لوگ ہیڈ جابز کی ملازمتیں ہوتی تھی، یعنی وہ ملازمت کرتے تھے۔ مچ لائک وی ٹوڈے، جو زیادہ تر ہمارے آج کل کی طرح ہوتی تھی، یعنی جس طرح ہم زیادہ تر آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ مینی پیپل ور فارمرز، بہت سے لوگ زمیندار ہوتے تھے۔ who sold or traded their fruits and vegetables at markets، جو مارکیٹوں میں اپنے پھل اور سبزی کو بیچتے تھے یا کاروبار کرتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ in order to get what they needed، تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ to take care of their family، اپنے خاندانوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تاکہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اچھا نیکسٹ ہے there was also a wealthy class of Greeks، تو یونان کے لوگوں کا ایک امیر طبقہ بھی ہوتا تھا، یونان کے لوگوں میں ایک امیر طبقہ بھی ہوتا تھا۔ who could afford to send their children to schools، جس میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی استطاعت ہوتی تھی، یا وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی طاقت رکھتے تھے۔ Some of these schools، ان میں سے کچھ اسکول were like Plato's Academy، پلیٹو کے اکیڈمی کی طرح ہوتے تھے، یعنی ان میں سے کچھ اسکول پلیٹو کی جو اکیڈمی تھی ان کی طرح ہوتے تھے۔ where they could learn about philosophy، جہاں پہ وہ فلسفے کے بارے میں سیکھ سکتے تھے یا علم حاصل کر سکتے تھے، اینڈ انٹلیکچوئل ریزننگ، اور انٹلیکچوئل یعنی ذہنی یا علمی، یعنی جب آپ کسی چیز کے بارے میں علم کی بنیاد پر جاننا چاہتے ہیں تو اس کو انٹلیکچوئل ریزننگ کہا جاتا ہے۔ علم کی بنیاد پر جب آپ کسی چیز کے تہ تک پہنچتے ہیں تو اس کو انٹلیکچوئل ریزننگ کہا جاتا ہے۔ ادر اسکولز ور اسپیشلائزڈ، دوسرے اسکول مخصوص قسم کے اسکول ہوتے تھے، لائک جیسا کہ اسکولز فار پینٹنگ، جس طرح پینٹنگ کا اسکول جہاں پہ پینٹنگ سکھایا جاتا ہے، اور اسکلپچر یا اسکلپچر کہتے ہیں مجسمہ سازی کو، یعنی وہاں پہ مجسمے بنانا سکھایا جاتا تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے اسٹیبل فوڈ سپلائی۔ اسٹیبل فوڈ سپلائی یعنی خوراک کی مضبوط ترسیل، سپلائز ترسیل۔ سوشل سٹرکچر یعنی معاشی ڈھانچہ یا سماجی ڈھانچہ یا معاشی نظام۔ سسٹم آف گورنمنٹ، حکومتی نظام، حکومت کا جو نظام ہوتا ہے۔ ریلیجس سسٹم، مذہبی نظام۔ ہائیلی ڈیولپڈ کلچر، انتہائی ترقی یافتہ ثقافت۔ ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی میں ترقی۔ ہائیلی ڈیولپڈ ریٹن لینگویج، انتہائی ترقی یافتہ تحریری زبان۔ ور مین کیریکٹرسٹک، تو یہ سارے جو تھے یہ بنیادی خصوصیات تھی آف اینشنٹ گریک سویلائزیشن، قدیم یونانی تہذیب کی۔ There was also a set of skilled craftsmen in ancient Greek، تو قدیم یونان میں ہنرمند کاریگروں کا بھی ایک گروہ ہوتا تھا۔ These artisans، یہ کاریگر جو ہوتے تھے، created، تو یہ بناتے تھے، تخلیق کرتے تھے، beautiful sculptures، خوبصورت مجسمے، decorated the inside walls of houses، گھر کے اندر جو دیواریں ہوتی ہیں ان کو سجاتے تھے، with paintings، پینٹنگ کے ساتھ۔ other craftsmen، دوسرے ہنرمند لوگ
میڈو بناتے تھے پاٹری یعنی مٹی کے برتن کوائن سیکے بناتے تھے وہ، اینڈ جیولری اور زیورات بناتے تھے ایٹسٹرا وغیرہ۔ تو یہاں پہ ایک اینشنٹ گریس ٹائم لائن دیا گیا ہے، یعنی قدیم یونان کا جو قدیم یونان میں جو تاریخ وار واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں ہے یہ ٹائم لائن۔ 771 BC اس میں دا فرسٹ اولمپک گیمز، تو اس سال پہلے اولمپک گیمز کا آغاز ہوا تھا۔ 490 BC 490 قبل مسیح میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ گریکس ڈیفیٹڈ پرشین انویڈرز، تو یونانیوں نے فارسی حملہ کو شکست دی ایٹ دا بیٹل آف میراتھن کی لڑائی میں۔ 440 BC یعنی 440 اور 450 قبل مسیح کے درمیان گریک تھیٹر تھرائیوڈ، تو گریک یعنی یونانی سنیمے نے تھرائیوڈ ترقی کی ان ایتھنز میں جو تھیٹر تھا یا جو سنیما گھر تھے انہوں نے ترقی کی۔ مینی آف دی موسٹ فیمس گریک پلیس، یونان کے سب سے مشہور بہت سے جو پلیس تھے، ڈرامے تھے، وہ تحریر کیے گئے، وہ لکھے گئے۔ 431 BCE تو 400 BCE، تو یہ تاریخ دیا گیا ہے۔ اس میں کیا پیش آیا تھا؟ وار بٹوین ایتھنز اینڈ اسپارٹا، تو ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان جنگ ہوا تھا۔ 0 CE یعنی جیسس کرسٹ واز بارن، تو اس کی پیدائش ہوئی تھی جیسس کرسٹ کی۔ 455 CE میں کیا ہوا تھا؟ اینڈ آف رومن امپائر، تو روم کی جو سلطنت تھی وہ اس کا اختتام ہوا، وہ ختم ہوا تھا۔ 750 BCE میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ہومر روٹ دی ایپیکس، ہومر نے ایپیکس یعنی رزمیہ نظمیں لکھی تھی، یعنی دی ایلیڈ اینڈ دی آڈیسی، یہ دو نظمیں ہومر نے لکھی تھی 750 قبل مسیح میں۔ 450 BCE میں کیا پیش آیا تھا؟ ایتھنز بیکیم اے ویری پاورفل سٹی، ایتھنز جو تھا یہ بہت طاقتور، بہت مضبوط شہر بنا۔ 404 BCE تو 404 قبل مسیح میں کیا ہوا تھا؟ اسپارٹا ڈیفیٹڈ ایتھنز، اسپارٹا نے ایتھنز کو شکست دی تھی۔ 146 BCE یعنی 146 قبل مسیح میں رومنز کانکرڈ گریس، رومیوں نے یونان کو فتح کیا تھا۔ اینڈ آف گریک امپائر، اور گریک جو سلطنت تھی یعنی یونانیوں کی جو سلطنت تھی اس کو وہ ختم ہوا۔ 1896 یعنی 1896 CE میں کیا پیش آیا تھا؟ ماڈرن اولمپکس گیم بیگن، جدید اولمپک گیمز شروع ہوئی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارے آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔